9 سال رمضان کے روزے آپ کے صحابہ نے رکھے. اس کے بعد اب اللہ اسلام کو قیامت کے قریب تک زندہ رکھے گا. اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں. جس کے دل میں خوف خدا اور آخرت کا خوف ہوگا وہ روزے رکھے گا. لیکن یہ روزے کیوں رکھے گئے ہیں؟ قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا. روزہ صرف کھانے اور پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے ہی کا نام نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نام ہے کہ آدمی سحری کھا لے اور غروب شمس تک کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے. جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا اپنے آپ کو ان سے بچا لے. کھانا پینا خواہشات نفس. لیکن قرآن کی اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے. کیوں تم جانتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی کو اختیار کرو. یہ ہے روزے کا مقصد. اللہ خود اس آیت میں فرماتا ہے روزہ اگرچہ نام ہے، کیا آدمی نہ کھائے صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، آدمی نہ پیے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، آدمی اپنی خواہش نفس سے بچے صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک. لیکن مقصد صرف یہی نہیں ہے. مقصد تو ہے کہ رمضان کے روزے رکھ کر آدمی متقی بن جائے، تقوی کو اختیار کرے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں بہت سی آیتوں کے اندر تقوی کا ذکر آیا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے. اس کا حاصل یہ ہے ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے آدمی اس سے رک جائے. کیا مطلب ہے؟ ہر گناہ سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرے، جس چیز سے منع کیا اس سے رکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اسلام کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے اپنے آپ کو پابند بنائے. ہر وہ چیز جس سے رکنے کا حکم دیا اپنے آپ کو پابند بنائے. تو روزہ صرف کھانے پینے ہی کس کے رکنے کے پابند ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو نام ہے کہ آدمی کھانے پینے اور خواہشات نفس کے علاوہ، یہ تو 3 چیزیں ہیں، ان کے علاوہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور ہر وہ چیز جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارے. تب اس کا روزہ روزہ ہے. اور روزے کا مقصد یہی ہے. اللہ کا انعام اور فضل ہوا
کہ اس نے زندگی عطا فرمائی اور رمضان کا یہ مہینہ ہمیں مل گیا. یہ خوب اپنے ذہن میں بیٹھالنا چاہیے کہ مقصد اس کا صرف یہی نہیں ہے کہ بھئی نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، یہیں رہتے ہیں اور روزہ پورا ہو گیا. نہیں، ان دونوں چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، خاص طریقے سے اپنی زبان کو ہر گناہ سے بھی محفوظ رکھنا جان بوجھ کر کے ضروری ہے، ورنہ روزہ مکمل روزہ نہیں.